بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صورتیں، یعنی کس کس صورت میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، آپ سے خاص رابطہ بن سکتا ہے، آپ کی طرف سے کچھ انعامات بشارت مل سکتی ہے اور آپ سے ایک لنک قائم ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں حدیث پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صورت ہے اور لفظ دیکھنا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو الفاظ تک محدود نہیں کرنا، بلکہ ہم نے حدیث پاک کے مفہوم تک پہنچنا ہے، اس کے اصل تک پہنچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، جس میں آپ کی صورت بھی آ جائے گی، آپ کی صورت مبارک، آپ کی آواز مبارک، یا آپ کا گمان مبارک، آپ کا خیال مبارک بھی اس میں شامل ہوگا۔ یعنی کہ شیطان آپ کی آواز بھی اختیار نہیں کر سکتا، اور خواب میں آپ کو یہ بھی گمان نہیں دے سکتا کہ اگر کوئی اور شخص ہے، کوئی اور ہستی ہے، تو شیطان آپ کو یہ گمان دے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص بھی خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا، آپ کی آواز مبارک سنے گا، آپ سے کوئی لنک رابطہ قائم ہوگا، آپ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچے گا، وہ تمام کے تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے ہی ہوں گے، شیطان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب ایک یہاں خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کو جہاں یہ اجازت دی تھی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، وہ جن طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار تو دیا ہے کہ شیطان کسی کو اللہ تعالیٰ کی آواز یا اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کسی کو گمراہ کرے، لیکن حضور کی نسبت سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ عبادت میں مشغول تھے کہ زور کی آسمان پہ بجلی کڑکی، بادل کڑکے، اور ایک دم ایک بادل سے آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، میں تیری عبادتوں، تیری ریاضتوں سے خوش ہوا، اور میں نے تیری عبادت اور تیری نماز معاف کر دی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کی اس چال کو فوراً بھانپ لیا اور کہا کہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، جب نمازیں، عبادتیں انبیاء کی بھی معاف نہیں ہوئیں تو میری نمازیں کیوں کر معاف ہوں گی؟ تو رب نہیں ہو سکتا، تو شیطان مردود ہے۔ شیطان نے اپنی شکست دیکھ کر ایک دوسرا وار کیا کہ عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر اس کا جواب دیا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے اور اللہ کی رحمت نے بچا لیا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی آواز میں، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ حق ادا کیا ہے کہ شیطان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک، آواز مبارک، آپ کی نسبت مبارک یا آپ کے گمان مبارک سے بھی کسی کو گمراہ کر سکے۔ تو جو بھی زیارات جن لوگوں کو ہوئی ہیں، جن کو ہوں گی، جن کو ہو رہی ہیں، وہ سب اصل زیارات ہیں۔ ایک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ایسے ہی دیکھا جیسے بیداری میں دیکھا۔ اب اس میں دو باتیں، ایک تو جو پہلے والی حدیث ہے اس کے اوپر جو ہے یہ انڈورسمنٹ ہے، اس کے اوپر یہ ایمفسس ہے کہ پہلے والی بات کی توثیق دوبارہ کی جا رہی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بیداری میں دیکھنا سے مراد یہ ہے کہ اصل حالت میں، بیداری میں اصل میں دیکھا، اس کو خواب و خیال نہ سمجھا جائے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے اپنے سبق نمبر 2 میں کی تھی، نفس اور روح کا فرق ہم نے واضح کیا تھا اور بتایا تھا کہ جو خواب ہے وہ نفس دیکھتا ہے، اور جب خواب میں کسی کی بزرگان کی زیارات ہوتی ہے، روحانی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کس کو ہوتی ہے؟ وہ نفس کو ہوتی ہے۔ اور نفس کون ہے؟ ہم نفس ہیں، ہم اصل میں نفس ہیں، اور ہمیں زیارات ہوتی ہیں، یہ اصل زیارت ہوتی ہے، خواب و خیال نہ سمجھا جائے، یہ وہی بات ہے۔ اچھا، اب ہم اپنا لیکچر آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم اس لیکچر میں علمی، منطقی یا کتابی باتیں نہیں کریں گے کہ کتاب کے مطابق، علم کے مطابق علماء نے کس کو زیارت کہا ہے، کس کو نہیں کہا، کیا صورتیں ہیں وغیرہ۔ ہم پریکٹیکل باتیں کریں گے، ایمان بڑھانے والی باتیں کریں گے، اور جو لوگوں کو پیش آتی ہیں اور جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ یہ طریقہ کار ہے ہمارا آگے چلنے کا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ زیارات کس قسم کی، کتنی قسم کی ہو سکتی ہیں، اب ہم اس پہ بات کریں گے۔ بعض خوش نصیب لوگوں کو تو مکمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، چہرہ مبارک نظر آتا ہے مکمل انوارات کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل سراپا انور بھی نظر آتا ہے۔
یہ بھی ایک زیارت کی سب سے اچھی اعلیٰ قسم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل سراپا، مکمل چہرہ، مکمل انوارات کے ساتھ دیکھنا۔ لیکن ہم لوگ کمزور اعمال والے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو ہم نے اس قابل تیار نہیں کیا ہوتا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کی ویسے ہی زیارت کر سکیں جیسے نورانی آپ کا ذات اقدس ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہم پر مہربان ہیں، ہمیں پھر بھی زیارت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کچھ اس طرح کی زیارات بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا یا آپ کے سراپا مبارک کا کوئی ایک حصہ نظر آ جانا، جیسے کسی کو صرف داڑھی مبارک نظر آ جانا، آپ کے لب مبارک نظر آنا، آپ کی آنکھیں نظر آنا، آپ کے دانت مبارک یا آپ کے پیر مبارک نظر آنا، صرف ایک حصہ نظر آنا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی ہوتی ہے، اس کو بھی زیارت ہی شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسی زیارات ہو سکتی ہیں کہ کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں رہا کرتے تھے، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کی چادر مبارک، آپ کی نالین مبارک، آپ کی تلوار مبارک یا آپ سے منسلک کوئی بھی چیز جو آپ استعمال کرتے تھے، اس کا نظر آنا بھی ایک طرح کی زیارت ہی ہوتی ہے، ایک درجے کی زیارت ہی ہوتی ہے۔ یعنی حضور نے آپ کو اپنے قرب کی ایک نشانی اور اپنی محبت کی ایک نشانی عطا فرمائی ہے۔ اس سے اور آگے چلیں گے، یہ محبت، یہ نشانی اور بڑھے گی تو آپ کو مکمل زیارت بھی انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور قسم آتی ہے جس میں ہم زیارات ایسے عطا ہوتی ہیں کہ کسی نے گنبد خضرا کی زیارت کی، کسی نے مسجد نبوی کی زیارت کی، کسی نے روضہ مبارک دیکھا، کسی نے جالیاں مبارک دیکھی، کسی نے جالیاں مبارک کے اندر والا جو تعمیر ہے وہ دیکھا، اور بعض اوقات خوش نصیب لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل قبر انور ہے، جو بیسمنٹ میں ہے، جو اصل قبر مبارک ہے، وہ بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ سب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی نشانی ہے، آپ کی زیارت کی طرف ایک قدم ہے، اور آپ کی زیارت کی کیٹیگری ہی میں ہم اس کو شمار کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور قسم آتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سننا ہے، آپ کا پیغام کوئی حضور کا کوئی پیغام آپ تک پہنچائے کسی ذریعے سے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسی کو خواب میں ملے، یا ایون آج کل جس طرح ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ کو کسی کو میسیج یا ایس ایم ایس کسی طریقے سے آتا ہے اور یہ آپ کو بتایا جاتا ہے خواب میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو میسیج پیغام ملا ہے، تو یہ بھی ایک زیارت کے درجے میں ہم اس کو شمار کریں گے۔ اس کے بعد ایک قسم اور آتی ہے کہ کسی کو خواب میں یہ بتایا گیا، یہ دکھایا گیا کہ سامنے والے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں فلاں شہر میں فلاں جگہ کوئی محفل ہو رہی ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دیوار کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یا کسی اور جگہ کے بارے میں یہ آپ کو پیغام دیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ وہاں حضور میں موجود ہیں، محفل ہیں، رونق افروز ہیں، تو یہ بھی ایک زیارت کی قسم ہوگی، ہم اپنے لیکچر میں اس کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد ایک قسم اور آتی ہے کہ آپ کو زیارت تو نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کو ظاہری طور پر زیارت نہیں ہوتی، آپ نے نہ دیکھا نہ آواز سنی، لیکن آپ کے دل میں ایک یہ کیفیت عشاق یعنی جو عاشق ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو محسوس ہوتی ہے کہ زیارت براہ راست نہیں ہوئی، لیکن آپ کے اندر، آپ کے دل میں، آپ کے نفس میں، روح میں ایک انجان سی خوشی جو ہے وہ بھر جاتی ہے، دل سرشار ہو جاتا ہے، دل شاد ہوتا ہے، کیفیت بہت زبردست ہوتی ہے۔ تو عشاق جو لوگ جو ہیں جب بغیر کسی وجہ کی ایسی کیفیت پیش آئے تو وہ اس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، ایک نعت کا شعر ہے کہ دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی۔ تو اس چیز کو بھی لوگ جو ہے اپنی زیارت کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں کہ اگر ہمیں بغیر کسی نون وجہ کے، جاننے کی وجہ کے ایک بہت خوبصورت ہمیں خوشی ملی ہے، دل کیفیت ہماری زبردست ہو گئی ہے، ہماری روح سرشار ہو گئی ہے، تو ہو نہ ہو یہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہماری کوئی اچھی رپورٹ پیش کی گئی ہے، چاہے وہ آپ کی روحانی کارکردگی فرشتوں کے ذریعے، روحانی شخصیات کے ذریعے پیش کی گئی ہے، یا کوئی جاننے والا، کوئی اللہ کا نیک بندہ مدینہ پاک گیا ہے جہاں کسی نے آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ کا سلام پہنچایا ہے، آپ کی طرف سے درود پاک پیش کیا ہے، یا اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اور سب سے آخر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ زیارت جتنی قسمیں ہم نے بیان کی ان میں سے کسی بھی قسم کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن آپ کو مسلسل ایک طلب ہے زیارت کی،
اور وہ طلب بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ طلب اور اس کی شدت جو ہے وہ برقرار رہ رہی ہے، یعنی کم نہیں ہو رہی، آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہی، آپ کے ذہن سے یہ سوچ، یہ توجہ ہٹ نہیں رہی، یہ آپ کا ہوم پیج رہ رہا ہے مسلسل، آپ کی توجہ، آپ کا فوکس، آپ کی چاہت، آپ کی ڈیمانڈ ہر طرف اسی طرف رہتی ہے، آپ کا دل نظر ہر وقت وہی راہ تکتی رہتی ہے، یعنی کہ زیارت کی طلب کا ہونا، شدت سے ہونا اور اس کا برقرار رہنا، یہ بھی ایک درجے کی زیارت ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ زیارت کی طلب کا شدت کے ساتھ برقرار رہنا بھی حضور کی توجہ کے بنا ممکن نہیں ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کو زیارت کی شدت ہے، برقرار ہے، قائم رہ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بے شک آپ کو زیارت نہیں ہو رہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور آپ کی طرف نگاہ کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی ایک درجے کی زیارت ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران اور اس کورس کے بعد بھی آپ لوگوں کو بہت سی زیارات عطا ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی کیفیات، ان کے درجے بڑھاتا چلا جائے، اور آپ کو مکمل پر نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور اور مکمل انوارات کے ساتھ آپ کو زیارت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ آپ کے دل کی کیفیات بدل دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔